کینیڈا کالنگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو بتا دیں کہ ٹی وی ون کینیڈا راجرز کے چینل 857 پہ آپ دیکھتے ہیں اور فری پریویو ہے 14 اگست سے 28 اگست تک ٹی وی ون کینیڈا کا راجرز پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈین نیشن نیوز کے چیف ایڈیٹر لطاف صدیقی صاحب. خوش آمدید کہیں گے لطاف صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت؟ ٹھیک ٹھاک. رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ خدا کا شکر ہے. رمضان میں بھی گرما گرمی ختم نہیں ہوتی کسی چیز کی بھی. جی بالکل. اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی دن ہی ایسا گزرتا ہے جب ہم دیکھیں کہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی. ایک گھنٹہ مشکل ہوتا ہے. اچھا، توہین عدالت کا قانون بنایا، قومی اسمبلی میں پاس ہوا، سینٹ میں پاس ہوا، اس کے بعد ظاہر ہے اس کو قانون بنایا گیا اور وہ کالعدم قرار دے دیا ہے کورٹ نے. یہ ایز یوزول یہ اس پہ توقع بھی تھی جس قسم کی اس میں تھی کہ ہر شخص کو استثناء دے دیا گیا ہے. تو آپ کی کیا کامنٹ ہے اس حوالے سے؟ نہیں میں نے کہا مبارک ہو چیف جسٹس صاحب کو. نہیں چیف صاحب کو تو مبارک. چیف جسٹس صاحب کو نہیں تو ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ تو کانسٹیٹیوشن کو کالعدم قرار دے چکے ہیں. مثال کے طور پر یہی چیف جسٹس ہیں، یہی ججز ہیں جنہوں نے کہا، انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا. چیف جسٹس صاحب نے پی سی او کا کیا مطلب ہے؟ کانسٹیٹیوشن نہیں، آؤٹ سائڈ کانسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے. پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، صحیح، اس کے تحت حلف اٹھایا. اس کا مطلب یہ کہ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. صحیح. ایک بات تو کانسٹیٹیوشن کا عدم ہو گیا. ابھی وہ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں. بھائی انہوں نے یہی جوڈیشری ہے جس نے، اگر آپ کو یاد ہوگا بھٹی صاحب، کہ نواز شریف کی حکومت میجورٹی حکومت، ایبسولوٹ میجورٹی، الیکٹڈ گورنمنٹ، اس کو بھگا دیا. یہی جوڈیشری نے کہا کہ اچھا کیا، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ایک انصاف مانگنے نہیں جا رہے کہ میری حکومت غلط توڑی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشن کا وائلیشن کا کیا مطلب ہے؟ سزائے موت. صحیح. کانسٹیٹیوشن توڑا جائے. اچھا، میں پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اسی سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں. میں نظریہ ضرورت کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیے بات درست ہوگی. چلے وہ مان لی پیچھے غلطیاں ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ درست بات ہے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کو ضرور اعتراض ہے کہ ہمارے خلاف ہمیشہ فیصلہ. لیکن ایک چیز دیکھنے والی نہیں، ایک بات دیکھنے والی ہے کہ یہ جو قانون بنایا گیا تھا اس میں سکمت تھے، کیونکہ خود رضا ربانی صاحب، اعتزاز احسن صاحب، یہ سب لوگ کہہ چکے ہیں کہ اتنا آپ کہنا کہ ہر شخص کو استثناء حاصل ہو، یہ درست تو نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر سپریم کورٹ کو کوئی اختیار ہے، اگر ہے، میرے حساب سے نہیں ہے مگر میں اس کی وجہ بتاؤں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اختیار تھا تو وہ پارلیمنٹ میں بھیجتے ریویو کے لیے کہ بھائی اس قانون ابھی اس کا ریویو ہو جائے گا نا، اپیل کر دیں گے تو پھر نہیں کوئی نہیں ہوگا. اس میں تو انہوں نے فیصلہ دے دیا. دیکھیے اپیل تو کرے گی نا، دیکھیے وہ کچھ بھی کرے. میں آج کی بات کیجیے، کل کیا ہوگا. صاحب ایک ٹیکنیکلی ایک بات دیکھیں، قانوناً وہ درست ہے. چلیں، کورٹ، سپریم کورٹ کی اپنی باؤنڈریز ہیں، پارلیمنٹ اپنا فیصلہ کر سکتے، لیکن جو غلط فیصلہ اگر پارلیمنٹ کرتی ہے تو اس پہ کوئی چیک تو ہونا چاہیے نا. مطلب کون چیک کرے گا؟ مطلب آپ جو مرضی کرتے رہیں. جو صورتحال ہے ملک کی اس وقت، جو صورتحال آپ کو میں نے کہا نا، وہ تو جو آپ کو سوٹ کرے وہ بات ٹھیک ہے. اصول کی بات نہیں، ایک بات اصول کی یہ ہے، ایک چیز قانونی غلط فرض کر لیجئے، اب ہر شخص ہے، ایوری، چاہے وہ پروونشل منسٹر ہو چاہے فیڈرل منسٹر ہو. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، قانون میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، قانون میں یہ ہے کہ اس کو استثناء ہے. اور پھر جب آپ وفاق کا جو وکیل ہے، وفاق کا جو وکیل ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے اس قانون کو بنا رہا ہے کہ دوسرے وزیر اعظم کو گھر نہ بھیج دیں. وکیلوں کی بات تو چھوڑیں، وکیلیں تو جو ہیں سلمان تاثیر کے قاتلوں کو پھول پہنا رہے ہیں، ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. میں آئی ناٹ ڈسکسنگ ہیئر ٹو مجھے یہ بتائیے کانسٹیٹیوشن کے پہلے صفحے پہ کیا لکھا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کے پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہے کہ پارلیمنٹ از اے سپریم لا میکنگ باڈی. صحیح. اٹ کین اپروو اینی لا ایکسپٹ، لیکن ایک قانون ایسا ہے جو پارلیمنٹ نہیں بنا سکتی. اور وہ کیا قانون ہے؟ کہ یہ پارلیمنٹ 1973 کے آئین کے تحت کوئی ایسا قانون نہیں پاس کر سکتی جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہو. صحیح. باقی جو مرضی بناتے ہیں اس میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے. چلیں، اچھا اب مسئلہ یہ ہے، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس نے دونوں بات بتا دی کہ یہ کون سے قانون پاس کر سکتی ہے اور باقی کون سے قانون نہیں پاس کر سکتی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بادشاہ ہیں، وہ تو خلیفہ تو اپنے آپ کو کہہ چکے ہیں، بادشاہ بھی ہو گئے. اس لیے اچھا سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں فیصلے کی میں اس پہ تبصرہ ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو میں آرگومنٹ دے رہا ہوں، دیکھیے جو میں تبصرہ نہ کرنے کے باوجود جو آرگومنٹ دے رہا ہوں وہی میرا تبصرہ ہے. صحیح. دیکھیے یہ جوڈیشری ہے، جیسے میں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو بھی کانسٹیٹیوشن کو بھی ایک طرف رکھے پی سی او، اور انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب نے جو حکومت گرائی، فوج نے جو نواز شریف کی حکومت گرائی، اس نے ٹھیک کیا. چلیے اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ اب قانون کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ایک بات انڈر سیکشن 6A آپ نے ٹرائی کیا ان کو.
یا پھر نواز شریف کو جانا چاہیے تھا انصاف کے لیے کہ بھائی میری حکومت کون سے قانون کے تحت گرائی؟ آپ اس کو جواب دینا پڑے گا نا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کے فیصلے کو نہیں مانتے، آپ نے اسے گھر بھیج دیا، بادشاہ ہیں۔ آپ نے اسپیکر کی رولنگ کو نہیں مانتے، آپ نے ریجیکٹ کر دیا، آپ بادشاہ ہیں۔ اب آپ پارلیمنٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مانتے، آپ بادشاہ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر بات دیکھیے، اس کے علاوہ دیکھیے اٹارنی جنرل، یہ بھی تو کہیے نا، وکیل کہہ رہا ہے، اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ 4 ججز جو ہیں یہ بائسڈ ہیں، ان کو بدلو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اٹارنی جنرل کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں نا کیا ہے۔ نہیں صاحب بات یہ ہوتی، آپ اگر قانون اور انصاف کی بات کرتے ہیں، یہ چیز بھی دیکھیں کہ کون ہے، یہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے نا۔ سنیے، مطلب اگر صرف مخالفت کی بات ہے، یہ درست ہے، میں نے صرف آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ اس پہ بھی بتائیے آپ کی رائے کیا ہے۔ دیکھیے میری بات سنیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ درست فیصلہ نہیں ہے۔ آپ مجھے بولنے دیجیے، میں آپ ہی صرف بول رہے ہیں، میں تو نہیں، آپ کہاں سن گئے، آپ نے سوال کیا۔ دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اٹارنی جنرل کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ، آپ چیف جسٹس کہہ دیں کہ اٹارنی جنرل بدل دو، نہیں، ایسے وہ گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے نا، وہ کئی دفعہ بدل چکے ہیں، ایک دفعہ بدلنا ہوتا تو آتے ہیں، میں آپ کو کتنے اٹارنی جنرل بدلے، میں آپ کو لوگ تو خود چلے گئے، یہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ سے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، عدالت کے فیصلوں کو مانتے میری بات تو ختم کرنے دیں، آپ جتنے چاہے سوال کر لیں، میری بات ختم ٹائم میں ختم کرنی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتانا، سنیے نا، کوئی بھی وکیل کہتا ہے، اعتزاز نے کہا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے، تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کہہ دیں گے کہ یہ ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا، اس نے کہا کورٹس میں نہیں، بائسڈ، نو نہیں، غلط نہیں، آپ اس کو مس انٹرپریٹ نہ کریں۔ دوسری نہیں، بالکل انہوں نے تو بلکہ اس قانون کے حوالے سے بھی کہا کہ اس میں سر بائسڈ کہا، اس نے بائسڈ کہا، کورٹ میں کھڑے ہو کے بائسڈ کہا، اس نے یہ کہا، سنیے پچھلے دنوں اس نے کہا ایک جج پہ کہا تھا، وہ انہوں نے اپنے آپ کو ادا کر دیا۔ سر بات یہ ہے، جتنے بھی لوگوں نے کہا کہ اس بینچ کو بڑا بنائے تو نہیں بنایا، فل بینچ بنایا نہیں بنایا۔ سن لیجیے اب، اچھا اب اس اٹارنی جنرل، قانون کی تشریح کون، سنیے میری بات تو، قانون کی تشریح کون کرتا ہے؟ پھر آپ وہ بات وہیں گھوم رہی ہیں، وہ گھوم رہے، آپ وہ بات، آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں، میں آپ کی بات سن لوں گا، آپ اچھا اس کو چھوڑتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عدالت مجھے یہ بتائیے، ایک بات کا جواب دیجیے، نہیں ایک بات کا جواب دیجیے۔ آدھے سپریم کورٹ کے ججز، آدھے سے زیادہ تو سپریم کورٹ کے ججز ہیں جن کو بڑے بڑے کیسز میں بلایا ہی نہیں گیا، اور 4 وہی جج ہیں، 4 کا ٹولہ جو ہے وہی گھوم رہا ہے۔ صاحب میں خیال آپ کے سیاست میں آنے کا پروگرام بن رہا ہے۔ نہیں، میرا پروگرام نہیں بن رہا۔ چلیں ٹھیک ہے، سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ فیکٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے جتنے بھی جج ہیں، اس میں سے 50% جو ججز ہیں ان کو تو آپ پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، فل بینچ نہیں لے رہے ہیں۔ نہیں، اچھا، اور دوسری بات سن رہے ہیں، اپنے بیٹے کے کیس میں جو ہے وہ اپنے دوستوں کو جج بنا رہے ہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے، مطلب جو جج، میرا خیال ہے یہ سر پرانے زمانے کے، اگر آپ پاکستان میں پہلے ضرور درست ہے، کچھ نہ کچھ مسائل رہے ہیں، سر میری وہاں پہ عدلیہ چینج ہو گئی، اگر آپ صاحب عدلیہ چینج ہو گئی، یہ چینج ہو گیا۔ اب اس میں اگر آپ چھوڑیں، چلیں اس بات کو چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ کوئی دلائل سر آپ نہیں دے سکیں، لیکن چلیں ہم کسی اور بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا ایک دفعہ پھر میچ پڑ گیا، اور ٹھیک ٹھاک میچ پڑا ہے، سبجیکٹ نہیں ٹھیک ٹھاک میچ پڑا ہے، نہیں تو لیکن ایک چیز امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خاص طور پہ شوکت خانم ہاسپٹل تھا، اس کی بڑی کہہ لیجئے کہ لاکھوں لوگ جو ہے اس سے استفادہ کر رہے تھے، بہت سے لوگوں کا، مریضوں کا جو ہے، اب اس کو لے آنا اس میں، اس سیاسی صورتحال، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اصل میں یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ والے جو ہیں وہ کیلکولیٹڈ کیمپیننگ کر رہے ہیں اور بڑا سسٹمیٹک کر رہے ہیں، اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایز اے جرنلسٹ کی حیثیت سے پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ سب کی فائلیں بنا کے رکھتی ہیں۔ ایک فائل انہوں نے عمران خان کی ان کو دے دی ہے، اس میں سے وہ ایک ورقہ نکالتے ہیں، تو کبھی ایک ممبر پارلیمنٹ، کبھی لیڈر آف دی اپوزیشن کہتا ہے کہ جی اس نے ٹیکس نہیں دیا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے نرگس خانم میں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران کی شاید انٹینشن بری نہیں تھی انویسٹمنٹ کی، اس میں اسے نقصان ہو گیا ہو، انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر $12.5 ملین جو ہیں جو ہمیں ہسپتال سے کے لیے ملے ہیں، اگر ہم یہ لگا دیں تو اس میں لگا دیں تو 25 ملین ہو جائے گا اور اس کے ہاسپٹل کو فائدہ ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لیکن قانون کی خلاف ورزی صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، اب الزامات عمران خان صاحب بھی لگا رہے ہیں، وہاں سے بھی لگ رہے ہیں، تو یہ محض الزامات ہی رہیں گے کیونکہ ثبوت تو کس کے پاس ہوتا نہیں؟ اس کے اندر ثبوت کا بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیے آج کل جو ٹیلی ویژن کا جو میڈیا ہے، وہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ سب کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ دیکھیے جوڈیشری کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی تو ایک ٹرائل ہو رہا ہے نا، سب لوگ ٹاکس کر رہے ہیں نا، جس کی جو کچھ سمجھ میں آ رہی، ٹھیک ہے
نواز شریف کے لوگ جو ہیں نواز شریف کے حساب سے سمجھیں گے، پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے لیں گے، عمران خان کے لوگ اپنی، لیکن ایک ٹرائل تو ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ عمران خان کے خلاف ہو، نواز شریف کے خلاف ہو، میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جوڈیشری جو کچھ کر رہی ہے، اس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کو ہوگا۔ میں آپ کو اس بات پہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بڑے دور رسد نتائج ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر آج کچھ نظر نہیں آتا۔ جب مولوی تمیز الدین کا کیس ہوا تھا، جسٹس احسن منیر نے جو بھی فیصلہ دیا تھا اس کو آج یاد کرتے ہیں۔ انوار الحق نے جو فیصلہ دیا تھا نظریہ ضرورت، اسے آج بھی، اور اس کے ملک پہ جو سیاسی اثرات ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مجیب الرحمان کو آپ ڈھاکہ سے پکڑ کے لے آئے، اس نے کہا تو کیا ہو گیا، پکڑ کیا ہو جائے گا، کوئی قیامت ٹوٹ پڑی؟ آپ نے بھٹو کو پھانسی دے دی جوڈیشری نے 4-3 پہ، کچھ ججز ادھر ادھر کیے، چلیے کہ کیا ہو گیا اگر بھٹو کو پھانسی، ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے دی، ایک کتا بھی نہیں بھونکا، یہ باتیں ہوئیں، مٹھائیاں بھی بٹی کراچی میں۔ چلیے ابھی اکبر بگٹی کو مار دیا کچھ سال پہلے، لوگوں نے کہا تو کیا ہو گیا، غدار تھا مار دیا۔ لیکن ان چیزوں کے جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں یا قتل عام کے جو فیصلے ہیں، ان کے ایسے نتائج نکلتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جرنلسٹوں کی ذمہ داری ہے اور ٹی وی کے اینکر کی بھی ذمہ داری ہے کہ تاریخ کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں پیش کریں۔ فار ایگزامپل، اف یو ریوزٹ ڈھاکہ، it is not East Pakistan, it is Bangladesh. Now you revisit Balochistan, it is not the same Balochistan. If you go to Sindh, it is not the same Sindh. صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، گرما گرم آج بحث ہوئی ہے، بہت شکریہ۔ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر بات کریں گے۔ صاحب نے بات کی کہ جرنلسٹ کو جو ہے انصاف جو ہے اس سے دیکھنا چاہیے، لیکن دو رخ ہوتے ہیں، کسی کی نظر میں ایک رخ صحیح ہے، کسی کی نظر میں دوسرا رخ صحیح ہے۔ فیصلہ یا تاریخ کرتی ہے یا عوام کرتے ہیں۔ جرنلسٹ اپنی کوشش کرتے ہیں ان کو صحیح رکھنا چاہیے، لیکن اگر ایک جرنلسٹ کہتا ہے کہ یہ درست ہے تو دوسرا یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ فیصلہ عوام کرتی ہے یا تاریخ کرتی ہے، اور جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں لیتے وہ یقیناً پھر تاریخ کی راہوں میں ہی مارے جاتے ہیں۔ ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت، بشرط زندگی۔ انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات اب نیکسٹ ویک ہوگی۔ دعا میں رکھے گا یاد، خاص طور پہ رمضان میں، اور حوصلہ نہیں ہارنا، بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ TV1 کینیڈا راجرز کے چینل 857 پہ فری پریویو ہے 14 اگست سے 28 اگست تک۔ بشرط زندگی ہماری آپ کی ملاقات اگلے ہفتے ہوگی۔ ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ اور سپورٹ مولا۔